اختتام آج کی یہ خوبصورت سی محفل آدھی رات سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی چاس بکاروں کی سرزمین پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا ایک عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع جس میں آپ اور ہم سب موجود ہیں، مجھ سے بیشتر میرے بھائی حضرت مولانا صادق رضوی صاحب سے آپ نے اصلاح معاشرہ پر گفتگو کو سماعت کر لیا ہے، اور اب یہ وقت اختتامی لمحات ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے پیغام اعلیٰ حضرت اور اصلاح معاشرہ۔ بظاہر دونوں عنوانات اپنے اندر بڑی وسعت رکھتے ہیں، اسی مناسبت سے میں نے پیغام اعلیٰ حضرت اور اصلاح معاشرہ کو سامنے رکھ کر قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یاد رکھیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے افکار کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اصلاح معاشرہ کرنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر کتنے گناہ موجود ہیں، دنیا کے اندر کتنی برائیاں موجود ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا ایک پوائنٹ میں اپنے خطبہ کی بارگاہ میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس پر محنت کر لیں ہماری قوم سدھر جائے گی، ہماری قوم سنور جائے گی۔ دیکھیے نماز پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں لیکن قوم پھر بھی نمازی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روزوں پر تقریر کرتے کرتے مقرر لوگوں کے گلے بیٹھ گئے، کسی کا انتقال بھی ہو گیا لیکن قوم پھر بھی جتنے روزے رکھنے چاہیے اتنے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زنا کی مذمت کون نہیں جانتا، بلکہ مقرر سے زیادہ انٹرنیٹ کے زمانہ ہے، مقرر سے زیادہ زنا کی نحوست کو پبلک سمجھتی ہے، پبلک جانتی ہے، لیکن پھر بھی ہر دن زنا بڑھتا جا رہا ہے، بدکاری بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ زانیوں کو اللہ رب العزت نے صرف زنا کرنے والے کو اللہ سزا نہیں دے گا بلکہ اس کی نسلوں تک اس کے عذاب کو اللہ باقی رکھے گا، اس کی نسلیں زنا کا وبال بھگتتی رہے گی، اس کی نسلیں تڑپتی رہے گی، اس کی نسلیں سسکتی رہے گی۔ آپ دیکھ لیجئے اکثر بادشاہوں کی اولاد آج دنیا کے اندر مری کا شکار ہے، قسم پرسی کا شکار ہے، بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ اکبر! کیا مسلمانوں کو یہ نہیں پتا جو شراب پیے گا نشہ کرے گا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا منہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا منہ بندر کی طرح ہوگا۔ یہ رسول اللہ کے فرمان مسلمانوں تک بار بار پہنچائے جا چکے ہیں، اس لیے کہ اسلام آج نہیں آیا ہے، اسلام 100 سال پہلے نہیں آیا ہے، اسلام 500 سال پہلے نہیں آیا ہے، اسلام اس دن سے آیا ہے جس دن سے آدم زمین پر آئے ہیں۔ سب سے پرانا مذہب زمین پر اسلام ہے۔ جب کسی کا باپ پیدا نہیں ہوا تھا تب ہمارا باپ اس زمین پر اسلام کو لے کر آیا تھا، اور اس باپ کو دنیا حضرت آدم علیہ السلام کہتی ہے۔ اس لیے کوئی ہمیں نئے مذہب کا تانا نہ دے، ہمارا مذہب سب سے پرانا مذہب ہے۔ نہ کسی کی ماں زمین پہ تھی نہ کسی کا باپ زمین پہ تھا، اس وقت ہمارا بابا سب سے خوبصورت اللہ کی مخلوق میں اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اسلام زمین پر لے کر آئے تھے۔ اور یہ بھی بڑی بات ہے، آدم زمین پہ آئے تو تھے لیکن جس زمین پہ آئے تھے نہ وہ یمن کی زمین تھی، نہ وہ شام کی زمین تھی، نہ وہ عراق کی زمین تھی، نہ وہ عراق کی زمین تھی، وہ ہمارے پیارے بھارت ہندوستان کی زمین۔ وفادار اولاد ہے جو اسلام آدم لے کر آئے تھے، ہم آدمی ہو کر اس اسلام پر آج اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وفادار بیٹے وہی ہوتے ہیں جو باپ کے گھر میں رہتے ہیں، جو بچے وفادار نہیں ہوتے وہ باپ کا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہزاروں سال بیت گئے لیکن اب بھی ہم اپنے باپ کے گھر میں ہیں، اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں موت بھی اسلام پر عطا فرما، یعنی باپ کے گھر میں موت عطا فرما۔
یہ ہماری شرافتوں کی انتہا ہے جو اللہ کا توفیق سے ہے کہ ہم اپنے باپ کے گھر میں مرنا چاہتے ہیں. اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر مسلمان. یعنی مذہب بدل کے مت مرنا، اپنے باپ کے مذہب پہ مرنا. کیوں؟ کیونکہ تمہارا باپ جہاں گیا ہے تمہیں بھی یقین ہے کہ وہ تمہارا باپ ہے، تو تم کو بھی وہی جانا چاہیے. جہاں باپ ہے وہیں تمہیں بھی جانا چاہیے. اور ہمارا باپ کہاں گیا؟ ہمارا باپ آیا تھا جنت سے اور ہمارا باپ جنت میں گیا. تو جو جس کے راستے پہ چلے گا، توجہ کرنا، میں الگ طرف نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ رات کافی ہوئی ہے. میں بہت جلدی گفتگو سمیٹوں گا. کھڑے ہونے والوں کا بھی مجھے خیال ہے اور بیٹھنے والوں کا بھی مجھے خیال ہے، اس لیے کہ بہت دیر تک کے انسان بیٹھے بیٹھے بھی تھک جاتا ہے اور کھڑے کھڑے بھی تھک جاتا ہے. تو اور ہمارا مسلک تو یہ ہے، ہمارے امام احمد رضا لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے جب نماز پڑھا رہے ہو تو نماز کو مختصر کرنا چاہیے. تو جب لوگوں کے خیال میں نماز مختصر ہو سکتی ہے تو لوگوں کے خیال میں بیان مختصر کرنا یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے. انشاءاللہ میں آپ کا خیال ضرور کروں گا، لیکن جتنا آپ کا وہ ذوق سلامت رہے گا اتنی بات کروں گا، اور آپ کا ذوق ختم ہو جائے گا تو میری گفتگو بھی ختم ہو جائے گی. حالانکہ منتظمین نے بھی بڑے عنوانات کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا صادق رضوی صاحب نے بھی کرسی سے اترتے اترتے مجھے مزید عنوانوں کی ذمہ داری سونپی ہے. لیکن کوشش کی جائے گی اللہ کی توفیق سے جتنے سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں. غور فرمائیے گا، جس کے راستے پہ چلو گے، مثال کے طور پہ کلکتہ کا راستہ پکڑا ہے تو کلکتہ ہی جانا ہے. کبھی زندگی میں ممبئی نہیں جا سکتے، جا سکتے کلکتہ کا راستہ چوز کرنے والا ممبئی کبھی جا سکتا ہے. عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، بڑے نسب کا ہو، بڑے حسب کا ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، کوئی ہو، راستہ جو چنے گا وہیں جانا ہے اس نے. زندگی بھر اگر کلکتہ کے راستے پہ چلتا رہا ممبئی کبھی نہیں پہنچ سکے گا. کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی پاورفل ہو، کتنا ہی شریف ہو، کتنا ہی امیر ہو، کتنا ہی غریب ہو، کچھ بھی ہو، ممبئی کا راستہ نہیں پکڑا تو اس راستے نہیں جانا. الحمدللہ ہمیں یقین ہے ہمارا باپ جنت سے آیا تھا، جنت میں چلا گیا. الحمدللہ ہمیں بھی اپنے باپ کے راستے پہ رہنا ہے. لیکن باپ کا راستہ کیا ہے؟ ابھی بیچ میں بات آئے گی تو عرض کی جائے گی. میں عرض کیا کر رہا تھا، اسلام سب سے پرانا مذہب، اسلام سب سے قدیم مذہب، پرانا اس معنی میں سب سے پہلے آیا ہے، ورنہ اسلام کبھی پرانا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، یاد رکھنا قدیم مذہب ہے، پہلے آیا ہے، اس اعتبار سے پرانا. ورنہ یاد رکھیے اللہ اکبر، یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اسلام ہر دور میں نیا ہے، ہر زمانے میں نیا ہے، ہر عصر میں نیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور اے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں، ذرا توجہ فرمائے. مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر نشہ کرنے سے جب جو اپنی قبر سے اٹھیں گے یا تو سور کی طرح ان کی شکل ہوگی یا تو بندر کی طرح ان کی شکل ہوگی. میرے بھائیوں بتائیے اللہ اکبر کس عورت کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا شب معراج، جب میں معراج پر گیا تو میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا، اور یہاں تک فرمایا کچھ عورتوں کو میں نے کتے کی شکل میں جہنم کے اندر دیکھا کہ عورتیں کتوں کی شکل میں ہیں، ان کے سینے پہ ان کی زبان کتے کی طرح لٹک رہی ہے. اللہ اکبر. عورت کتی بن جائے، اللہ اکبر. یہ میں کوئی گالی کے طور پہ نہیں کر رہا ہوں، حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ میرے تمہارے نبی نے فرمایا. عورت کتے کی شکل میں منہ پہ زبان لٹکی ہوئی ہے، زبان لٹکی ہوئی ہے، اتنی لمبی زبان ہے، اس کی پیٹھ پر گرتی ہے زبان. میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی، بک بک کرتی تھی، شوہر کا دل دکھاتی تھی، لوگوں سے زیادہ باتیں کرتی تھی، باتیں کرنے میں جھوٹ، غیبت، چگلی اور جھگڑے لگاتی تھی. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائے، یہ سب پتہ ہے اس لیے کہ روز جلسے ہو رہے ہیں، پوسٹر پہ پوسٹر لگ رہے ہیں، جلسے خوب ہو رہے ہیں. روزانہ کوئی ایسی محفل نہیں، جھارکھنڈ ہو، بنگال ہو، یو پی ہو، بہار ہو، جہاں پر محفلیں نہیں. سب کو پتہ ہے روزانہ اصلاح معاشرہ، کوئی نماز کا عنوان، کوئی روزے کا عنوان. ہم خود بھی روز بول رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. اللہ اکبر. مقرروں کو خطبہ کو 15 دن تک گھر جانا نصیب نہیں ہو رہا ہے. سب چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو جائے، لیکن اے امام احمد رضا تیری عظمتوں پر قربان، تو ایسا وقت کا قلندر ہے، تو نے ایک پوائنٹ پر محنت کر کے بتا دیا. قوم کو سنوارنا ہے تو زیادہ عنوان پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کرنا، یہی فکر رضا ہے، یہی پیغام اعلیٰ حضرت ہے. اللہ اکبر. تم کتنے عنوانوں پہ بولو گے، کتنے عنوانوں پہ محنت کرو گے؟ امام نے بتایا پوری زندگی ایک عنوان پر، پوری قیامت
ایمانداری سے محنت کر لو ایک عنوان پر، اس لیے کہ انسان بگڑتا کب ہے اور انسان سدھرتا کب ہے، انسان بگڑتا کب ہے، انسان سدھرتا کب ہے، ایک کافی فارمولا ہے، ایک پوائنٹ ہے، جب کوئی نبی کے قریب ہو جاتا ہے وہ سدھر جاتا ہے، اور جو نبی سے دور ہو جاتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ بس امام نے یہی بتایا، محنت کرنی ہے تو اس پر محنت کرو کہ تم محنت کر کے اپنے نبی کے قریب اپنی قوم کو کر دو۔ جب میری قوم کا جوان نبی کے قریب ہو جائے گا، نبی کا عشق اس کے سینے میں پیدا ہو جائے گا، پھر اس کو منع نہیں کرنا پڑے گا کہ گانا مت سن، ارے وہ پاگل ہے جو نبی کی زلفوں کا اسیر ہوا تو کسی ہیروئن کی زلفوں کے وہ گانے گائے گا۔ جس دن عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا پھر وہ گانا نہیں سنے گا، وہ نعت مصطفیٰ سنتا نظر آئے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا ارے کسی عورت کی زلفوں کی اس گھونسلے کے اجڑے ہوئے گھونسلوں کی تعریف میں کیا کروں، بلکہ اس کی تعریف کرو جس کی زلفوں کی تعریف قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، ہائے ہائے ہائے، جس کی زلفوں کو قرآن واللیل کہے پھر اس کی زلفوں کا میں ذکر نہ کروں۔ یاد رکھنا، میں چیلنج سے کہتا ہوں، آج بھی جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی اصلی زلفیں موجود ہے، اصلی موئے مبارک موجود ہے، میرے نبی کی زلفیں آج بھی بڑھ رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس بھی موجود ہے، آج بھی بڑھ رہی ہے۔ سال بھر پہلے دیکھو تو الگ، آج دیکھو تو الگ۔ ارے نادان، کسی مرنے والے کی زلفوں کو کبھی بڑھتے دیکھا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی زلفوں کی شان ہے، آج بھی بڑھ رہی ہے، ایک سے دو، دو سے چار، چار سے چھ ہوتی جا رہی ہے۔ ذرا غور کریں، جس کی زلفوں کی مثال نہیں ہے اس کی ذات کی مثال کہاں لائی جا سکتی ہے؟ کیسا نبی ہمارا ہے، کیسا نبی ہمارا ہے، کیسا نبی ہمارا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کچھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے، دو بوند ہے، دو بوند ہے، جس کی دو بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کوئی اندازہ تو لگائے، کوثر وہ ہے جس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لوگ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن اتنا بڑا کوثر مصطفیٰ جان رحمت کا ایک بوند ہے، جس کا ایک بوند اتنا بڑا ہو اس کی ذات کی بڑائی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جس کی دو بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ تو امام نے بتایا نبی کی قریب کر دو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو نبی کے قریب کر دو، نبی کا عشق ان کے دل میں پیدا کر دو، نبی کا عشق ان کے سینے میں پیدا کر دو، نبی کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دو۔ یاد رکھنا، آج لوگ کہتے ہیں بیٹے مرتد ہو رہے ہیں، بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، میں نے کہا جس دن عشق مصطفیٰ بچوں کے دل میں پیدا کر دو گے ہمارے بچے مرتد نہیں ہوں گے، مرتد بنانے والوں کو مومن بنا دیں گے۔ عشق تو پیدا کرو، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، میں بہت لمبی نہیں، میں نے کہا نا میرے دل میں دماغ میں بہت سے واقعات، بہت سی روایات آ رہی ہیں، لیکن آپ کا خیال ضرور کروں گا، ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر، ہم نے کیا اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بنایا؟ میرے بھائی، اگر ہم نے عشق مصطفیٰ اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کیا ہوتا تو ہمارے بچے اللہ اکبر آج نشہ نہ کرتے، نشہ نہ کرتے، اس لیے کہ اللہ اکبر 16 17 سال کے بچے آج نشے میں ڈوبے ہوئے۔ کیوں؟ جس کو ایک نشہ ہو وہ دوسرا نشہ کبھی نہیں کرتا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا نشہ کروا دیا ہوتا تو ہمارے بچے پھر کوئی نشہ نہیں کرتے۔ آج یہ ایم ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں آ گئی ہے، لوگ بتاتے ہیں تو سننے میں آتا ہے، ورنہ ہمیں پتا بھی نہیں کہ ایسے بھی لوگ نشہ کرتے ہیں۔ اے میری قوم کے بیٹوں، اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا، میں جوانوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں، اپنی جوانی کی قدر کرو۔ یہ زندگی اور جوانی
اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ دینا ہے، اس سے پہلے جوانی نہیں ملی، جوانی گزرنے کے بعد پھر جوانی نہیں ملے گی۔ جاؤ اپنے محلے کے ان بڈھوں سے، بڑے میاں لوگوں سے پوچھو جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ بڑھاپے میں 60 سال میں کمر گھٹنے دکھنے لگے، آنکھیں ناکام ہو گئی، کان سننے سے بہرے ہو گئے، تب انسان سوچتا ہے ہائے ہائے ہائے، میں نے جوانی کی کے ساتھ وفا کی ہوتی تو جوانی نے بھی میرے ساتھ وفا کی ہوتی۔ اللہ اکبر، یاد رکھو ہماری جوانیاں بھی گزر جائے گی، یہ خوبصورت کالے کالے سیاہ چمکتے ہوئے بال سفید بالوں میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ خوبصورت طاقتور ہڈیاں جن پر گھمنڈ کر رہے ہو، اے میری قوم کے جوانوں، ان ہڈیوں سے کودے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے دادا کے بڑھاپے سے عبرت حاصل کرو، اپنے باپ کے بڑھاپے سے عبرت حاصل کرو، اپنی ماں کے بڑھاپے سے عبرت حاصل کرو۔ کیا ہم نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھا تھا ابا کو دندناتے ہوئے چلتے تھے؟ نہیں دیکھا تھا، لیکن آج بغیر لکڑی کے سہارے سے ابا جی چل پا رہے ہیں۔ یاد رکھنا بہت جلد جوانی کا یہ ڈھلتا ہوا سورج غروب کی طرف جائے گا، اور یاد رکھنا پچھتاؤ گے۔ بلکہ ہمارے امام اللہ اکبر امام ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں، جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، جو جوانی میں عیاشی کرتے ہیں، جو جوانی میں آوارگی کرتے ہیں، اللہ ان پر اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے، ان کو اتنا ذلیل رسوا اور ذلیل کرتا ہے کہ وہ بھیک مانگتے ہیں تو اللہ لوگوں کو بھیک کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ لوگ چادروں میں منہ چھپا چھپا کر بڈھے روتے ہیں، میں بوڑھوں کو ذلیل کرنے نہیں آیا لیکن جوانوں کو بیدار کرنے آیا ہوں۔ اپنے موٹے موٹے بازوؤں پہ گھمنڈ کر کے انگلیوں کے اشارے سے انٹرنیٹ پر زنا کی ویب سائٹ پر جانے والے جوانوں، ہماری انگلیوں کے پورے انٹرنیٹ پر زنا کی ویب سائٹ پر جانے کے لیے نہیں، یہ تو تصویر پڑھنے کے لیے ہے، یہ تو ناخن تقدیر سے لوگوں کی تقدیر کو سنبھالنے کے لیے ہے۔ اقبال نے ایک صدی پہلے جوانوں سے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میری قوم کے جوانوں، تم ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں دی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے۔ آج تم اتنے نکمے ہو گئے میرے بھائی کہ تو آج زنا کی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ مسلمان اور زنا کی فلم دیکھے، کیوں؟ عشق نہیں ہے دل میں، اس لیے کہ جس کے دل میں عشق ہوگا اس کی آنکھیں تو محبوب کا رستہ، اس کی آنکھیں تو محبوب کا رستہ۔ زنا کی فلم جو دیکھ رہا ہے، یہ فقیر قادری آپ کو توبہ کی دعوت دیتا ہے، مگر یاد رکھنا کون کون دیتا ہے مجھے نہیں معلوم، ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں، ہاتھ اٹھوانے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ تم حضور کے امتی ہو، اور جو میرے نبی کا امتی ہے وہ سب سے بڑا وی آئی پی ہے، اس سے بڑا وی آئی پی دنیا میں کوئی کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بڑے سے بڑا بادشاہ مشرق سے مغرب کا بادشاہ بن جائے لیکن وہ اتنا وی آئی پی نہیں ہو سکتا جتنا نبی کا امتی وی آئی پی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بادشاہوں کے لیے مورچھل چلے جاتے ہیں، مورچھل چلے، بادشاہوں کے لیے ریڈ کارپیٹیں بچتی تھی، بچتی ہے، بچتی رہے گی، لیکن نبی کے امتی سے بڑا کوئی وی آئی پی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میرے علماء میری تائید کریں گے۔ میں آپ کے سامنے کوئی من گھڑت روایت بیان کرنے نہیں آیا، من گھڑت روایتیں وہ بیان کرتے جن کے مسلک میں روایتیں نہیں ہوتی، اور جو 1857 کے بعد دنیا میں آئے وہ